الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ شریف کے اندر امت محمدیہ کو ایک پیغام پہنچایا ہے، لیکن امت محمدیہ نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو ایسے بھلا دیا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب بھیجی ہی نہیں۔ قرآن کو ہم نے صرف طاقوں کی زینت سمجھ کر رکھا ہے، طاقوں کی زینت بنا کر رکھا ہے۔ ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے نہیں، یا اس سے ہدایت پانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہم نے قرآن کو اپنے گھر میں رکھا ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ جائے، ہم مسلمان کہلانے کے قابل رہ جائے۔ ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج اگر ہم قرآن کو سمجھتے، قرآن کو پڑھتے، یا قرآن کو اپنی اولاد کو اس قابل بناتے کہ قرآن سمجھ سکے، تو آج ہمارے اوپر جو عذاب آ رہا ہے، ہمارے اوپر طرح طرح کے جو مصائب آ رہے ہیں، اس سے ہم بچ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ دوستو، آج اس آیت کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سماج کے اندر، امت محمدیہ کے اندر کیا بیماریاں پھیل چکی ہے، کیا وہ اتنی بری رسومات کو اپنے اندر درج کر چکے ہیں، اپنے اندر ان رسومات کو داخل کر چکے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے تھا۔ آج اگر ہم نے کسی چیز کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، ہم نے اگر کسی چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف دنیا کی رسومات ہے۔ دنیا کی رسومات کو ہم نے اپنے اندر اس طریقے سے داخل کر لیا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی، اور ہمیں اس کو چھوڑنا اتنا مشکل لگ رہا ہے، اس کو چھوڑنا اتنا کٹھن لگ رہا ہے کہ ہم اس کو چھوڑنا بالکل گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم کو توڑنا گوارا کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا ہم گوارا کر سکتے ہیں، محمد کا ہم اس کو حکم توڑنے کو ہم مان سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم فرما برداری کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لے، یہ ہمارے لیے گوارا نہیں۔ جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر، ہماری قوموں کے اندر، ہماری اولاد کے اندر دیکھا جائے تو کتنی برائیاں آ گئی ہیں۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، بیٹا باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج اولاد کو اپنے کام سے کام، اور باپ کو اپنے کام سے کام، یہ ایک دوسرے کی کوئی فکر کرنے کی کوئی تیاری نہیں۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی بگڑی بنانے کے لیے اپنا کلام اتارا ہے۔ آج اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے
تو ہمارے اندر دنیا کی تمام برائیاں داخل ہو گئی ہے۔ آج ہم نے اگر قرآن کو چھوڑا ہے تو ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی تو ہماری اولاد ہمارے منہ پہ تماچے مار رہی ہے۔ آج اگر ہم نے قرآن کی نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانی، تو آج ہمارے اندر اتنی برائیاں داخل ہو گئی ہے کہ ہم دوسری قوموں کے نیچے بدتر نظر آتے ہیں۔ جو قومیں نیچے تھی وہ آج ہمارے اوپر سرگنا ہیں۔ جو قومیں ہم سے مطالبہ کرتے ہوئے ڈرتی تھی، آج وہ قومیں ہم پر دباؤ بناؤ بیٹھی ہیں۔ لیکن دوستو، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے جو ان کی رسومات تھی وہ اپنے اندر داخل کر لی۔ آج سب سے زیادہ اور سب سے بری جو رسومات ہمارے سماج کے اندر پھیل رہی ہے، ہمارے امت محمدیہ کے اندر جو سب سے بڑی برائی پھیل رہی ہے، وہ صرف اور صرف ایک سب سے بڑی بیماری ہے، اور وہ ہے جہیز کی بیماری، جس کی وجہ سے آج معصوموں کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ کسی کو جلایا جا رہا ہے تو کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے، کسی کو زہر دے کے مارا جا رہا ہے۔ آج اگر سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، آج اگر اخبارات کھول کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پیج پر یہی نظر آتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جہیز نہ ملنے کی خاطر فلاں نے اپنی بیوی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، جہیز نہ ملنے کی خاطر فلاں نے اپنی بیوی کو آگ لگا کے جلا دیا، جہیز نہ ملنے کی خاطر، ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے کے خاطر آج ہم نے ان معصوموں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بہنیں، ہماری ماں اور بہنیں اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ آج نہ جانے کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ وہ اس جہیز کی خاطر انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک عائشہ نام کی لڑکی ہے جو اپنی ویڈیو بناتی ہے اور اس ویڈیو میں کہتی ہے کہ شاید میری زندگی یہیں تک تھی اور میں اتنی زندگی کاٹنا چاہتی تھی، اور اس ویڈیو کے اندر اور بھی باتیں وہ بتاتی ہے جو ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو کو دیکھا جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کس وجہ سے اس نے یہ سوسائڈ کا قدم اٹھایا، کس وجہ سے اس نے یہ خودکشی کا قدم اٹھایا؟ بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر جو ہمیں سننے میں نظر آتا ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے، وہ کچھ اور باتیں ہیں۔ اس کے اوپر کس طریقے کی تنگی کی گئی، اسے کس طریقے سے تنگ کیا گیا، اور دوستو ایسا ہی نہیں بلکہ اسے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آج اگر کوئی ہماری بہن کے ساتھ، ہماری ماں کے ساتھ اس طریقے کا ویوہار کرے، اس طریقے کو اپنائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، اور جب ہم وہی طریقہ دوسروں کی بیٹی اور بہنوں کے ساتھ ہم یہ طریقے کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں خوشی نظر آتی ہے۔ نہیں، بہن ہمارے بھی ہے، بہن دوسروں کی بھی ہے۔ ہمیں ہر ایک کی عزت کو بچانا ہے، ہر ایک کی عزت کو بچا کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دوستو، وہ ایسے نہیں ہوگی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ جیسے ہماری بہنیں ہیں ایسی وہ بھی دوسرے کی بہنیں ہیں۔ جیسے ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ایسے ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب ہمارے اس مذہب کے اندر ترقی آئے گی، ہمارے اندر ترقی آئے گی۔ ہم ترقی کو جب ہی پا سکتے ہیں جب ہم اپنے فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر لے کے چلیں۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے قابل ہے۔ دوستو، کتنے مشکلات ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس بہن نے سابرمتی ندی کے اندر کود کر اپنی جان دے دی۔ کیا قصور تھا؟ یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ ظلم کی شکار کب تک ہوتی رہے گی؟ دوستو، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے، اپنی بہنوں سے محبت کرنی ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ایسی اپنی بیوی کی ماں سے محبت کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی بیوی سے محبت کریں۔ جس طریقے سے ہم اپنی بہن کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اس طریقے
سے ہی ہمیں اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، جس طریقے سے ہم اپنی بہن سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے اس طریقے سے ہمیں اپنی بیوی سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کے اوپر حاکم نہیں بنایا، بلکہ مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ جو عورت کے اس کی فرض ہے، جو فرائض ہے، وہ مرد کے اوپر ڈالے ہیں۔ اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی خوشیوں کو پورا کرنا مرد کے اوپر لازم ہے، نہ کہ عورت کو مرد کی ضروریات کو پورا کرنا۔ نکاح ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغمبر ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، اور پیغمبر کا ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل سچا اور صادق ہے۔ جس طریقے سے ہم سورج کا یقین کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔